جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، پروردگار نے اس صورت کے اندر ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، ولیال عشر والشفع والوتر، یہ جو 10 راتیں ہیں اور اس کی یہ جو 9 راتیں ہیں اور یہ اس کے 10 دن ہیں، 10واں دن، اس کی پروردگار نے قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے۔ اس سے ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جیسے شب قدر تمام راتوں میں افضل ہے، اسی طریقے سے یہ جو 10 دن ہیں یہ تمام دنوں میں افضل ہے۔ لہٰذا اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو نیکیاں لوگ کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کی جانے والی نیکیاں بہت پسند ہیں، یعنی کہ ان دنوں میں نیکیوں کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا چند ایک چیزیں ہیں، چند ایک باتیں ہیں جن کا ہم ان دنوں میں خیال رکھیں تو بہت امید ہے کہ پروردگار کے یہاں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ مقام بن جائے گا، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا اور کامیابی کا کوئی ذریعہ ہو جائے گا۔ سننے سے پہلے نیت کر لیں، انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلے ان دنوں کے اندر ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی گناہ نہیں کرنا، کیونکہ علماء کے نزدیک بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جن باتوں میں، جن چیزوں میں، جن دنوں میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، خدا نخواستہ اگر اس میں کوئی گناہ کا معاملہ ہو جائے تو اس کا وبال بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ڈرنے کی بات ہے، جیسے شب قدر کی رات افضل ہے، اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے تو ایسی گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ مسجد حرام کے اندر 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک نماز پڑھنا، تو وہاں پر اگر کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو اس گناہ کا وبال بھی علماء کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک بڑھ جاتا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر جیسے نیکیوں کا ثواب اور اجر بڑھا ہوا ہے نا، اس لیے ڈرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو کہ اس کا بھی وبال جو ہے نا وہ بڑھ جائے۔ ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ایک کام جو کرنا چاہیے وہ ہے کہ صدقہ، ان دنوں میں اپنی طاقت کے مطابق جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ دینے کی کوشش کریں۔ ایک کام اور، عرفے کے دن کا روزہ، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے روزہ رکھیں، بڑی فضیلت ہے اس روزے کی۔ اچھا جی، جتنا ہو سکے اپنی بساط سے، اپنی طاقت سے خدمت خلق کرنی چاہیے، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے کام بنانا، کوئی بیمار ہو، کوئی تکلیف میں ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی مسافر ہو، ان لوگوں کے کام آنے کی کوشش کریں۔ ان دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کریں قرآن مجید کی، اور اگر کوئی فکس تلاوت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں، ظہر کے بعد سورہ دخان پڑھ لیں، اور عصر کے بعد حامیم سجدہ پڑھ لیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیں، یہ 4-5 صورتیں پڑھ لیں، اور اگر ان دنوں میں جمعہ پڑھ جائے تو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ جتنا زیادہ ہو سکے نفل نمازوں کا اہتمام کریں، اور اگر قضا نمازیں ہوں تو نفل سے بہتر ہے کہ قضا نمازیں پڑھ لیں، اور اگر طاقت ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا زیادہ ہو سکے ذکر اور تسبیح میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے ان نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ پروردگار ہمیں بھی آپ لوگوں کے ذریعے سے، آپ کے صدقے سے، آپ کی برکت سے پروردگار ہمیں بھی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔